وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد اپنی ذکر کے لیے منتخب فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جگہ جگہ ہمیں اللہ رب العزت ارشاد بھی فرماتا ہے، کبھی ارشاد ہوتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے کائنات سے منہ موڑ اور اپنی رب کی طرف رجوع کر۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لیا۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے ان کی محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو محبوب نہ مل رہا ہو تو پھر آنکھیں خود بخود چھلک پڑتی ہیں کہ محبوب کی یاد آئی، محبوب کی تعریف و توصیف کی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے ایسے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جائے یا ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نرم ہو کے لرزنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابھی نعت خان صاحب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہے تھے نا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر اپنی زبان میں کی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کی معنی ہے اے میرے محبوب جو تمہاری ساری محبتیں ہیں ان ساری محبتوں کو چھوڑ کے رب کی محبت ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتی ہے رغبت۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ فرغب کی صیغہ جو ہے یہ رغبت سے ہے۔ معنی یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں بظاہر ہم انہیں ممانعات نہیں ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو کریلا پسند نہیں۔ اب کریلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے منع کیا جائے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عام لوگوں کو پسند نہ آئے تو اسی چیز میں اس کی رغبت بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرماتا ہے کہ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں نا، ان ساری محبتوں کو چھوڑ کے رب کی طرف لو لگاؤ، رب کی رغبت اپناؤ۔ اور پھر وعدہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر یہ ساری محبتیں چھوڑ کے آپ نے ذات کی محبت اپنائی نا تو پھر وہ ذات بھی ایسا نہیں ہے، وہ ذات ایسا ہے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ بھی لو لگائی، ایک دفعہ بھی اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ سارے کائنات کو تمہارے لیے مسخر فرمائے، یہ سب تم سے محبت کرنے لگے۔ آپ کہیں گے سارے کائنات تو اللہ کی ولیوں سے محبت نہیں کرتے نا، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جو بدبخت لوگ ہیں وہ تو اللہ سے بھی محبت نہیں کرتے نا۔ کوئی کہتے لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ ثالث الثلاثہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذکر اور اللہ کی یاد کی فائدے یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں لگے رہتے ہو تو اللہ رب العزت لوگوں کی دلوں میں آپ کی محبت ڈال لیتا ہے۔ حضرات مشائخ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ مبارکین فرماتے ہیں کہ ذکر اگر کسی بندے کا جو صحیح معنوں میں ذکر ہو تو اگر وہ ذکر کرتے رہیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے نعمتوں سے محروم رکھے، بلکہ کیونکہ وعدہ فرمایا ہے کہ بندو تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرتا رہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندو تم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں۔ اچھا، دین پر چلنا بہت مشکل ہے، کافی مشکلات ہے، تھوڑا سا نا آپ اس بلڈنگ سے نیچے اتر جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا ماحول کیا ہے۔ صرف یہ جگہ نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ماحول کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔
لیکن یہ دین پر عمل ان اللہ کی بندوں کے لیے آسان کیوں ہے؟ اسی لیے آسان ہے کہ انہوں نے اس چیز پر قابو پا لیا ہے جو چیز ہماری محبت کی منبع اور مرکز ہوتا ہے، یعنی دل پر قابو پا لیا ہے۔ ہماری خواہشات ہوتی ہے، اس خواہشات کے ساتھ ہمارا نفس اور نفس کے ساتھ ہمارا قلب ہم نوا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میرا دل نہیں مانتا ہے، دل کرتا ہے میں یہ کروں، دل کرتا ہے میں یہ کروں، دل کرتا ہے میں یہ کر لوں۔ تو اس دل کی کرنے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر جب لاتے ہیں تو جسم خود بخود سنور جاتا ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ ہمارے قلب اور روح کی تابع ہے۔ جب آپ نے پہلے اس قلب کو اصلاح کیا، قلب کی اصلاح کیسے کی جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں میرا دل بیمار ہے تو مجھے کوئی دوائی لکھ کے دے ایسی کہ ماسو اللہ میرے دل سے نکل جائے۔ نہ، ان کے لیے علاج ہے کہ بس کیا علاج ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا دل قبول ہے، قابل قبول ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت والے دن آپ کو نہ مال نہ اولاد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گا، اگر فائدہ دے گا تو ایک سالم قلب اور دل تجھے فائدہ دیں گے۔ پروردگار یہ سالم قلب کیا ہوتا ہے؟ تو سالم قلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ فما جلاؤہا، اب اس کو ہم چمکائیں کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو بھی زنگ اتارنے کا تو کوئی طریقہ ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال جلاؤہا ذکر اللہ، فرمایا اس قلب کو چمکانے کا ایک ہی آلہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بس آپ ذکر کرتے رہیں دل چمکتا رہے گا۔ اور کیسے چمکتے ہیں؟ آپ نے اللہ والوں کی دلوں کو اگر مشاہدہ بھی نہیں کیا ہوگا نا تو کہیں جب بندہ اللہ کی بندوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے نا تو وہ اپنی قلب سے ان کے قلب میں توجہ کرتے ہیں، تو صاف اور چمکتا تو اتنا ہے کہ اس قلب کی چمک سے تمہارے قلب کو بھی چمک مل رہا ہے۔ ٹارچ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا ٹارچ، جب آپ ٹارچ کو روشن کر دیتے ہیں بذات خود وہ روشنی ٹارچ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں اس ٹارچ کی فوکس آپ لگائیں گے نا تو وہ جگہ بھی روشن ہوتا ہے۔ یہ تو ٹارچ کا کمال ہے۔ لیکن ٹارچ کو کیا چاہیے؟ ان کو سیل چاہیے، ان کو بیٹری چاہیے۔ وہ سیل اور بیٹری جتنی مضبوط ہوگی اتنی ٹارچ کی سپیڈ اور روشنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے بیٹری اور اس کے لیے چارج کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسے چارج کرتے رہو ذکر سے اور اس کی روشنی عالم میں پھیلاتے رہو۔ یہ اللہ کے بندوں سے لاکھوں لاکھوں لوگوں نے فیض لیا ہے تو ان کی بیٹری بھی ایسے مضبوط ہوتی نا۔ اور حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، چارج کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرمایا تمہارے لیے کہ چارجنگ مشین ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا مرشد ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میری چارج تھوڑی کم ہو جاتی تو میں نکلتا، ہمارے مرشد گرامی دادا مرشد جو ہوتے تھے وہ ایک جگہ پر نہیں تھے، وہ سیار تھے، کبھی کدھر ہوتے کبھی کدھر۔ وہ زمانہ تھا، فون کا بھی زمانہ نہیں تھا کہ فون پہ بندہ رابطہ کر لے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کی تلاش میں نکل جاتا، اپنے مرشد کی تلاش میں تو نکلتا، اور مجھے کہیں سے بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اتنا مضبوط تعلق تھا میرا اپنے مرشد سے کہ میرے دل میں القاء ہوتا کہ میرا مرشد فلان علاقے میں ہوگا، میں چل پڑتا، کسی سے پوچھتا بھی نہیں، جب وہاں پہنچ جاتا تو واقعی میرا مرشد وہاں موجود ہوتا۔ فرماتے ہیں بس میں ان سے چارج لیتا، اپنی بیٹری کو چارج کر لیتا اور پھر اپنے علاقے میں آ جاتا، پھر مجھے اگر موقع مل جاتا پھر میں چارج کرتا۔ یہ ہمارے سلسلے میں یہ حرکت لطائف ہے، جب لطائف حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت لطائف کا بھی حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا بھی عجیب واقعات ہے۔ فرماتے ہمارے مرشد گرامی نہیں تھے، غائب تھے، میں ایک دن چاشت کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے لطیفہ قلب میں جو ہے حرکت محسوس ہوئی مجھے، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے تو کسی کے پاس یہ حرکت نہیں تھی۔
اور میں پتہ چلا کہ مرشد تشریف لا رہے ہیں، فرماتے میں نے ایک بہت بڑا کوٹ لیا، ایک بڑا کوٹ پہن لیا۔ میں نے کہا یہ لطائف کی حرکت جو ہے یہ محسوس نہ ہو مرشد کو، پتہ نہیں مرشد کیا سوچیں گے، کیا ہوا۔ فرماتے جیسے مرشد گرامی آئے تشریف لائے تو میں نے حسب معمول چائے پیش کی، میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو حضرت نے میری طرف ایسے توجہ فرمایا اور پھر فرمایا غصے سے جلال سے، فرمایا خونزادہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں کوٹ پہنا ہوا ہے۔ کہا اتار، جو اللہ رب العزت جس چیز کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کو لوگوں کو دکھاؤ، چھپائے کیوں؟ فرمایا میں نے کوٹ اتار، جب اتار دی تو آپ نے بھی کوٹ پہنا ہوا تھا تو مجھے فرمانے لگے خونزادہ یہ دیکھ مجھے بھی ہو رہا ہے ایسے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ فرمانے لگے کہ آپ کو کس وقت ہوا ہے؟ میں نے کہا فلاں دن۔ فرمانے لگے ٹائم کیا تھا؟ میں نے کہا چاشت کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو فرمانے لگے اسی دن اسی ٹائم مجھے بھی یہ ظہور ہوا، اور جیسے یہ ظہور ہوا تو فرماتے اس وقت میرے دل میں آپ کی محبت معجزن تھی، اللہ نے تجھے بھی عنایت فرمایا۔ تو پھر اللہ کے یہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک حبی، ایک انعکاسی، ایک آپ کی محبت والا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے مرشد کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک سگنل رکھا ہوا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی اولیاء اللہ کی پیروں کی خاک کی مانند ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یقین جانے مجھے کوئی بھی سالک کہیں پر بھی ہو اور وہ مجھے یاد کرے تو مجھے لاہور میں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یاد کیا ہے۔ اور یقین جانے آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب میں کسی کو دل سے یاد کرتا ہوں نا وہاں پر جس کا تعلق میرے ساتھ ہو، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، یہ میں احسن میں بڑا تجربہ کرتا ہوں، میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، یہ 2 منٹ بعد مجھے کال کرتے ہیں، فوراً فون کرتے ہیں۔ یہ تمہاری عقل اور تمہاری تمیز سے ماورا باتیں ہیں، اس میں کوئی تعلق عقل کی یا ہوش کی اس میں کوئی تعلق ہے کہ جب مرشد کسی اپنے مرید کو یاد کر لیتا ہے تو مرید کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سپاہی کو یاد کیا تھا، کہاں یاد کیا تھا؟ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کے، اور ایران میں لڑنے والے ایک سپاہی کو اس نے یاد کیا، اور یہاں سے ہلکی سی آواز میں آواز بھی لگائے تو جا کے ایران میں اس بندے کو پتہ چلا مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے محض چلو وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ جو سپاہی تھے وہ سپاہی کا بھی کمال دیکھو، انہوں نے بھی اپنی اداؤں سے اپنی انداز سے ان کی آواز کو پک کیا، کیچ کیا اور اپنے دل میں سما لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہ شیطان نے آواز دیا ہوگا یا کوئی وسوسہ آیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں آواز ہے تو امیر المومنین عمر ہی کی آواز ہے۔ تو یہ تعلق جو ہمارے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے اور یہ جو ذکر کا تعلق ہے، مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو طور اور طریقے نبوت اور ولایت کے ہیں نا، جو طریقے اور اندازے یہ نبوت اور ولایت کے جو طور طریقے ہیں، فرماتے ہیں یہ ماورائے عقل و نظر است، فرماتے ہیں اس میں عقل اور نظر کی کچھ دخل نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے۔ یار کیسے ممکن ہے ایک بندہ جو دنیا کے ساتھ آلودہ ہو، دنیا دار ہو؟ مجھے عزیز بھائی بتا رہے تھے کہ میں بڑا سگریٹ پیا کرتا ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا ہوتا تھا، داڑھی میں نے شیو کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے پہلی دفعہ میں نے ذکر لیا تو اس دن سے لے کے آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میں نے داڑھی کو کبھی بلیڈ نہیں لگایا۔ اور ہماری دوست نے کہا میں ایک دن ذکر بھی لیا تھا، ابتدا میں وہ سگریٹ پی رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا یار تم کیسے سیفی ہو، سیفی بھی ہو اور سگریٹ بھی پی رہے ہو؟ تو کہا میں سگریٹ آدھی پی تھی۔
تو آدھی سگریٹ جو ہے نا وہ میں نے اپنے قدم کے نیچے تک، اور وہ دن اور آج کا دن ہے میں سگریٹ کو منہ بھی نہیں لگا. لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، نشہ چھوڑنا مشکل ہے نا، تو کسی اللہ والے کے لڑ لگ جاؤ سچے دل سے، تمہارے سارے نشے اتر جائیں گے، یہ سب نشے تمہارے اتر جائیں گے. تیری یاد نے وہ نشہ دیا کہ مجھے سب نشوں سے چھڑا دیا. یہ جو نشہ ہے، میں کبھی کبھار ایسے حدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، انہی کا بھانجا لگتا ہے، محمد رفیق نام ہے، حاجی صاحب کا بیٹا، حاجی ہارون صاحب کا بیٹا رفیق بھائی. یہ رفیق بھائی جو تھے وہ بڑے نشوں میں ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ناخن تھے ان کے، اونچے بڑی ہوئی تھی، داڑھی بھی چھوٹی کر لیتے تھے، میلا کچیلا. ایک دن حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ ڈرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ایسے ایسے. تو ہم حاجی صاحب کی طرف سے لے کے آئے. جب ملا تو میں نے اس کو کہا یار چھوڑ، یہ کیا رکھا ہوا ہے تم نے؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ نشے وشے چھوڑ دو، اس کا کیا ہے چرس اور یہ. کہنے لگے بس عادت ہوا ہے، کیا کروں اس کو. میں نے کہا میں تجھے ایک نشہ دلا رہا ہوں، وہ نشہ جب لوگ ہیں نا وہ سارے نشے بھول جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے وہ نشہ. ادھر بیٹھے تھے، ذکر لیا، اس نے بیعت کی، میں نے اس کی لطیفہ قلب پہ انگلی رکھی، اور پھر نشہ کیا نشہ چھڑ گیا. میں 3 ماہ بعد آیا ہوں ایئرپورٹ پہ، عزیز بھائی تھے اور صفدر بھائی ہمارے مجھے لینے کے لیے آئے تھے. تو جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں تو ایک بندہ اور بھی آیا تھا ملنے کے لیے. وائٹ لباس ہے، خوبصورت داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی، امامہ سر پر ہے، منہ صاف ہے، صاف ستھرا ہے، ادب سے کھڑا ہے. میں نے اس سے بھی ہاتھ ملایا، میں پہچانا نہیں، گاڑی میں بیٹھ گئی. تو حسب عادت جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو ان سے ڈرائیور سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے، خیریت ہے، پیچھے والوں سے پوچھتا ہوں. تو ان سے پوچھا، پیچھے والوں سے پوچھا. میں نے کہا یہ بندہ کون ہے، اس کو میں نے نہیں پہچانا. نہیں پہچانا؟ میں نے کہا وہ تو رفیق بھائی ہے یہاں بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. ایسے اللہ رب العزت کی اس ذکر میں اللہ کے بندوں کی نسبت میں یہ فائدہ ہے. لیکن دیکھو دل تمہارا سچا ہونا چاہیے، اخلاص تمہارے سچے ہونے چاہیے. جب آپ کسی پارٹی کی لیڈر کی آوازیں لگا رہے ہو نا تو پتہ تب چلتا ہے جب الیکشن کے دن آئے. اندر جب آپ جاتے ہو تو ووٹ اس کو ڈالتے ہو یا کسی اور کو ڈالتے ہو، یہ اندر جا کے پتہ چلے گا. دنیا والوں کے ساتھ تو دھوکہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، اس کو اگر سچے دل سے آئے تو پھر ان کے بارگاہ میں لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، یہ دے دیتے ہیں اور زبردستی گھسا کے دے دیتے ہیں. آپ نہ بھی لو تو یہ دے دیتے ہیں لو. لیکن تمہاری طرف سے پھر محبت اور اخلاص چاہیے. اگر محبت اور اخلاص نہ ہو تو پھر اللہ والوں کے سنگت میں کافی ٹائم بے گزارو. فرماتے ہیں اگر در یمنی پیش منی، اگر آپ اتنے دور ہو جیسے ملک یمن، تو یہ بھی ایسی ہی ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو. آپ کی محبت، آپ کی اخلاص، آپ کا پیار، آپ کی توجہ یہ ایسی ہے. اور فرمایا پیش منی مگر در یمنی. فرمایا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو لیکن دور اتنے ہو جتنا ملک یمن. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہم اپنی مرشد کی خدمت میں 3 لوگ تھے ایسے کہ لوگ ہمیں تمام لوگوں سے شیخ کے قریب جانتے ہوتے تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ ہم تینوں کا الگ الگ نظریہ تھا، اور جو ہمارا نظریہ تھا نا شیخ پر تو ہم نے ویسے ان سے پایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جو تھا وہ کہہ رہا تھا یہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، رسمی پیری مریدی ہے، لوگ آتے ہیں نذرانے دے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لنگر کھاتے اور چلے جاتے ہیں. فرمایا اللہ نے اس بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا، اسے کچھ نہیں ملا. فرماتے دوسرا جو تھا اس کا تھوڑا عقیدہ یہ تھا کہ بہت تھوڑا کچھ یہاں ہے، کم از کم دین تو مل رہا ہے نا، تھوڑا بہت یہاں ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے اسے تھوڑا بہت دے دیا بس. فرماتے ہیں اس فقیر کا کیا عقیدہ تھا اپنی مرشد کا؟ فرمایا میرا عقیدہ یہ تھا کہ مجھے افسوس تو ہے کہ مجھے سید المرسلین کی صحبت نہیں ملی، یہ مجھے افسوس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سید المرسلین کے وارث حقیقی کی صحبت مجھے ملی ہے. فرمایا جب میں نے یہ عقیدہ رکھا تو اللہ نے مجھے کیا بنا دیا آپ کے سامنے.
تو یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن یہ دل کا بڑا عمل و دخل ہوتا ہے ان کاموں میں، دل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہاں ان کی مجلس میں بیٹھنے والے 300 سے زیادہ منافقین کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا کوئی فائدہ۔ ہاں ان کو ایک فائدہ ہوا، وہ قتل ہونے سے بچ گئے، ظاہری طور پر شکل و صورت انہوں نے یہ اپنائی تھی تو قتل ہونے سے بچ گئے، لیکن اسے مزید کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور صہیب جو ہے وہ روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبش سے آتے ہیں، کوئی عرب سے آتا ہے، کوئی عجم سے آتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ ان منافقین نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارکہ کی زیارت کی تو ان کا گمان اور عقیدہ کیا تھا؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد نام ہے، بس یہ کہا۔ اور فرمایا صہیب جب آیا، سلمان جب آیا، بلال جب آیا تو انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے لیکن یہ اصل میں محمد الرسول اللہ ہے۔ بس محمد الرسول اللہ کا عقیدہ لے کے آئے، اللہ نے اس کو ایسے نوازا کہ رب نے اسے سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو ہماری محافل، ہماری ذکر و اذکار کی مجلسوں، ہماری ان ساروں سے ہمیں نچوڑ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی شیخ جو اللہ رب العزت کا دوست ہے ان سے اخلاص اور محبت کے ساتھ ملتے رہیں گے تو ان کی باطن سے اپنے باطن کو منور کرتے جائیں گے، اور یہ وسیلہ ہے ذکر کرنے کا، یہ وسیلہ ہے اللہ رب العزت کے وصل و قرب کا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے معلومات ہے کہ آپ لوگ کل بھی محفل میں تھے۔